فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، اللہ رب العالمین نے ان کو ایسے قبول کیا کہ آج تک مریم علیہ السلام کا نام زندہ ہے۔ یہ جب اپنی بیٹی مریم علیہ السلام کو لے کر کعبۃ اللہ میں گئی تو وہاں پر جو کعبۃ اللہ کے اندر لوگ تھے، عبادت کرنے والے تھے، یا جو کعبۃ اللہ کے دیگر خادمین تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ مریم علیہ السلام کی پرورش وہ کرے، ہر ایک کی یہی خواہش تھی۔ تو یہاں پر قریب تھا کہ ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا، وہاں پر زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے، اور زکریا علیہ السلام کی زیادہ خواہش تھی کہ ان کی پرورش میں کروں، اور اس کی ایک وجہ بھی تھی۔ ایک تو زکریا علیہ السلام کعبۃ اللہ کے خادمین میں سے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو تھے، تو ان کی خواہش تھی کہ مریم علیہ السلام کی پرورش وہ کریں۔ ان سب لوگوں نے مل کر آپس میں یہ طے کیا کہ ہم لوگ پانی کے اندر اپنے اپنے قلم بہاتے ہیں، جس بندے کا قلم الٹے رخ پر بہنا شروع کر دے گا تو وہ بندہ مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا۔ یہ بات ان میں طے ہو گئی، چنانچہ وہ لوگ اپنا اپنا قلم جو بھی وہاں دریا تھا، سمندر تھا، ندی تھی، اس میں لے گئے اور وہاں پر انہوں نے پھینک دیا۔ تو یہ سعادت حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آئی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے قلم نے الٹے بہاؤ پر بہنا شروع کر دیا۔ چنانچہ مریم علیہ السلام کی کفالت زکریا علیہ السلام کرنے لگے۔ مریم علیہ السلام انتہائی پاک باز اور نیک خاتون تھی، اللہ رب العالمین نے ان کو بے پناہ قبولیت سے نوازا تھا۔ جب یہ اپنی جوانی کے ایام کو پہنچی تو اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو بھیجا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔